ما كان ربك نسيا، جو ذات علم بے خطا رکھتے ہو، اللہ کا علم ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جو اللہ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ اور قطرے سے لے کر دریا سمندر سب پر یکساں نظر رکھتا ہو، پتے سے لے کر جنگل تک، چیونٹی سے لے کر جبرائیل تک، آسمان زمین شرق و غرب شمال و جنوب میں یکساں اس کی نظر چلتی ہو، کسی ایک طرف کی توجہ سے دوسری طرف سے وہ غافل نہ ہوتا ہو، اوپر والوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے والوں سے جو غافل نہ ہوتا ہو، ماضی کے اندھیروں میں دیکھتے ہوئے جو مستقبل کے موہوم اندیشوں سے غافل نہ ہو، حال کی گردش سے غافل نہ ہو، وہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی نہیں جو اللہ کے علم کو تبدیل کر سکتا، اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے، لا مبدل لکلمات، کوئی ہے میرے علم کو بدلنے والا، کوئی ہے میرے علم کو چیلنج کرنے والا، کوئی بدلنا بھی چاہے تو یہ بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو یہ بدلتا نہیں، لا مبدلا، کوئی ہے ہی نہیں جو بدل سکے، لا ریب فیہ، شک سے بالاتر ہے، قول فصل، فیصلہ کن ہے، وما هو بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، آج کچھ اور قانون کل کچھ اور ترتیب، آج کچھ اور ترتیب، یہ اٹل ہے اور محکم ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، احد کا کیا مطلب؟ اکیلا، لیکن یہ صرف اکیلا مطلب نہیں ہے، احد ایسا اکیلا جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی پہ جس کا انحصار نہ ہو، جو کسی کی مدد نہ چاہتا ہو، جو کسی سے مربوط نہ ہو، جو کسی کی رعایت کرنے پر مجبور نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے بغیر چل نہ سکیں، وہ سب کے بغیر چل سکے، ہر وجود اس کے تو فعل ہو، اس کا وجود اپنی ذات کے تو فعل ہو، احد کوئی ہے نہیں اس کا ثانی، سمد، سمد بے نیاز، ایک ادھورا سا ترجمہ ہے اللہ کے سمد ہونے، بے نیاز ایک ادھورا سا ترجمہ ہے اللہ پاک کے سمد ہونے کا، سمد اس سے بہت زیادہ بلندیوں پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ نے اپنی علم بے خطا سے، اس میں کوئی لچک نہیں، ایک قانون اس کائنات کو دیا، اس قانون کا نام بھی اسلام ہے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، یہ کون سا دین؟ یہ اسلام کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ساری کائنات مسلمان ہو چکی، ساری کائنات کلمہ پڑھ چکی، مسلمان ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ساری کائنات اللہ کے تابع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا 2 دن میں، غذاؤں کو بھرا 2 دن میں، قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اس زمین کو 2 دن میں بنایا، 2 دن میں اس کے اندر غذاؤں غلوں کو بھرا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھواں تھا، اسے 7 آسمان بنایا تہ بتہ، ہر آسمان میں اپنے حکم کو نازل فرمایا کہ زمین آسمان سب کو ارشاد فرمائے میرے تابع ہو جاؤ، میرے غلام ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں زمین آسمان سے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو زمین آسمان بولے ہم مسلمان ہو گئے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم آپ کے غلام ہو گئے، تابع ہو گئے۔ لیکن یہ جو اللہ نے آیا یہ اجباری تھی، اللہ نے ان کو زبردستی اپنے تابع کر دیا، ان سے اختیار چھین لیا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اللہ کے تابع ہو کے چلنا ہوگا، لہذا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اللہ ان پر حاوی ہے۔ زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، میں نے ہی تمہیں زمین مسخر کر کے عطا فرمائی ہے، میں چاہوں تو آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، میں تمہیں چاہوں تو زمین کے اندر دھسا دوں
اور تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو، زمین تمہیں گھومتی ہوئی لے کے چلتی جائے اور تم سب کے سب زمین کے اندر چلے جاؤ۔ یہ اللہ زمین پر اپنی قدرت، اپنی ہیبت اور اپنی کبریائی کو بتا رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے اللہ کے تابع ہے۔ والجبال ارساہا، اس پر گڑے ہوئے اسلام آباد کے پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ ان کو میں نے گاڑا، تم میں سے کسی نے نہیں گاڑا۔ پھر اللہ ان پر اپنی دوسری قدرت بتا رہا ہے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تیرا رب ان سارے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا، گالوں کی طرح اڑا دے گا، دھن کے رکھ دے گا، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو تیرا رب بالکل فضا میں بکھیر دے گا۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو ایسا دھن کے تمہیں دکھائے گا کہ ایسے روئی کی طرح اڑتے ہوئے تمہیں پہاڑ نظر آئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پانیوں پر اپنی قدرت اور طاقت کو یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ افرأیتم الماء روکو، میں روک دوں اب برساؤ، کہ یہ پانی ہمارے امر سے آیا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں چاہوں تو کڑوا کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، یہ کہیں گے ہم میٹھا کر لیں گے، بڑے بڑے پلانٹ لگائیں گے، چاہے قرضے پہ لینے پڑے پلانٹ لگا لیں گے، سارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ جدے میں ہو رہا ہے، یمبو میں ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا ہی تو پانی لا کر کڑوے پانی کو میٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر دیں گے۔ تو آج کے دن کے لیے اللہ نے ایک ہتھوڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ میں زمین کے پانی کو ویسے ہی دھسا دوں، خشک کر دوں، تو اب پانی آئے گا کہاں سے؟ میٹھا کسے کرو گے؟ نکالو گے کسے اور پیو گے کہاں سے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، میں پانی ویسے ہی زمین میں دھسا دوں، ہے کوئی تمہارے اللہ کے سوا؟ فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے لیے ابلتے ہوئے چشمے سے لے کر آئے اور تمہیں میٹھے ٹھنڈے پانی پلائے؟ تیرا رب ہی ہے جس نے اس کے اندر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا یہ کڑوا، بینہما برزخ، درمیان پردہ، لا یبغیان، میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، وجعل بین البحرین حاجزا، ان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کر سکتا؟ اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوسرا جو یہ سب کچھ کر کے تمہیں دے سکے، دکھا سکے؟ تو یہ اللہ اس کائنات پر اپنی حکومت، اپنا قبضہ، اپنی قدرت اس طرح آیات کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، کا دن رات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر میں رات کھڑی کر دوں اور دن کو آنے نہ دوں تو میرے سوا کون ہے جو دن لائے گا؟ سنتے نہیں ہو؟ جیسا جھنجھوڑتا ہے، سنتے نہیں ہو؟ پھر اس کے برعکس اسی دن کو اللہ تعالیٰ کہتے کھڑا ہو جا، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کھڑے دن کو غروب کر سکے، تم پر رات کو لا سکے؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، میں نے اپنے فضل سے تمہیں رات عطا فرمائی، دن عطا فرمایا، لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، آرام بھی کرو، کام بھی کرو، شکر ادا کرو۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے عام کی یہ طاقت نہیں کہ موسم آنے پر اسٹرائک کر دے، میں نہیں پھل دیتا۔ انسان کو طاقت دی ہے کہ نماز کے وقت آنے پر کہہ دے میں نہیں پڑھتا، انسان کو طاقت دی ہے، یعنی اختیار دیا۔ درخت کو یہ طاقت نہیں کہ موسم کے آنے پر وہ اپنی کلیاں نہ، اپنے پھول، اپنی کلیاں، اپنا پھل، اپنا خوشہ، اپنا گوشہ، کہیں میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میری چھٹی، میری اسٹرائک، یہ نہیں ہو سکتا۔ گائے کے منہ میں جانے والا چارہ، اس سے دودھ بننا ہے، گائے انکار نہیں کر سکتی، اسے بننا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہاڑ پہ بکری پیدا ہوگی، اللہ اس کو کمبل پہنا دے گا، اتنے بڑے بڑے بال بنا دے گا۔ یہی بکری کی نسل پنجاب میں پیدا ہوگی، اللہ اس کو ململ کی چادر پہنا دے گا۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا ایک طاقتور نظام ہے جس سے یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ خزاں پہ آنے پر، خزاں کی ہوا پر انہیں پتے پھینکنے، بہار کے آنے پر شگوفے پھوٹنے، موسم کے بدلنے پر، رت بدلنے پر پھل آنا ہے، رس بھرنا ہے،
رنگ آنا ہے، ذائقے بدلنے ہیں۔ کڑوی پھیکی زمین سے کڑوا درخت ہے، آم کا پتا کڑوا، چھال کڑوی، لکڑی کڑوی، اس کے اندر سے میٹھا آم نکالنا، یہ اللہ کی غیبی قدرت ہے۔ یہ آم نہیں کہہ سکتا میں نہیں نکالوں گا۔ انسان کہہ سکتا ہے سچ کے موقع پر میں جھوٹ بولوں گا، سچ نہیں بولوں گا، انسان یہ کرتا ہے۔ تو ان پر اجباری قانون اللہ کا چل رہا ہے۔ اور ایک طاقتور ہے جس میں اللہ ایک پل کے لیے، اگر ایک پل کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، سارا نظام ٹکرا جائے۔ اور یہ کتنا باریک، کتنا مہین، کتنا حساس چل رہا ہے۔ زمین ہر 18 کلومیٹر کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر پیچھے ہٹ، ہر 18 کلومیٹر جب سے اس کو ناپا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، 2.8 ملی میٹر۔ ملی میٹر کیا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 1,000واں حصہ۔ وہ 1,000واں حصہ تو سینٹی میٹر کا نظر ہی نہیں آئے گا ان آنکھوں سے۔ 2.8 ملی میٹر زمین سورج سے پیچھے ہٹ، ہر 18 کلومیٹر کے بعد۔ اگر یہ 2.5 ہٹے یا 3.1 ہٹے، کتنا فرق آئے؟ 3 مائکرو میٹر کا۔ مائکرو میٹر کیا بلا ہے؟ ملی میٹر کا 1,000واں حصہ۔ ملی میٹر ہی ناقابل دید ہوتا ہے تو مائکرو میٹر کون دیکھے گا؟ کوئی ہزاروں گنا بڑا دکھانے والی دوربینوں سے نظر آئے تو نظر آئے۔ تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا، یا کم یا زیادہ۔ تو پھر مہینے نہیں درکار، 3-4 ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے، صرف 3-4 ہفتوں۔ فرق کتنا ہے؟ 3 مائکرو میٹر، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر کا، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے سینٹی میٹر کا، جو 1000واں حصہ ہوتا ہے 1 میٹر کا۔ اتنی کمی بھی زیادتی یہ نظام برداشت نہیں کرتا۔ اس کو اتنی صحت کے ساتھ لے کے چلنے والا اللہ کتنا طاقتور ہے۔ ما كان ربك نسيا، بھول سے پاک۔ اللہ لا الہ الا ہو، ہے ہی اکیلا۔ الحی، خود زندہ ہے۔ القیوم، خود قائم ہے، کسی کے سہارے سے نہیں زندہ، کسی کے سہارے سے نہیں قائم۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سب اس کے سامنے، ساری کائنات اور اس کا احاطہ ہے۔ تو یہ اس کائنات سے اللہ کا قبضہ ہے۔ اسی طرح اسی طاقت کے ساتھ اللہ 5 فٹ کے انسان پر بھی اپنا قبضہ جما سکتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں بنانا مشکل کہ آسمان کو بنانا مشکل، ترجمہ تو یہ ہے۔ لیکن مطلب یہاں اور جیسے ہم کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، تو ظاہر ہے مسور کی دال تو یہاں مطلب نہیں ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو کوئی ہاتھی لانا ہے یہاں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، آسمان کا بنانا مشکل کہ تمہارا بنانا مشکل؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں قابو کرنا مشکل ہے کہ آسمان کو قابو کرنا مشکل؟ تمہیں تھامنا مشکل ہے کہ آسمان کو تھامنا مشکل ہے؟ دیکھتے نہیں؟ اولم ينظروا، دیکھ اور تو کرو۔ وإلى السماء كيف رفعت افلا ينظرون، آنکھیں تو لاؤ کہیں سے، جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھیں تو تمہیں پتے پتے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ بے حیا آنکھ پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے، حیا والی آنکھ کے پردے اللہ سارے اٹھا دیتا ہے۔ تو کوئی آنکھ لاؤ جو بے حیا نہ ہو، جو بے غیرت نہ ہو، پھر اس آنکھ کو اٹھاؤ تو تمہیں ایک ایک جگہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ایک ذرے ذرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا کہ اللہ ہے، طاقتور ہے، جلال و کبریائی والا ہے، قوت اور قدرت والا ہے۔ کا غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اونٹ کس نے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے بلند ہوا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے گڑ گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھ گئی، کس نے بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا جو اس طرح گندے پانی سے ایسی شکلیں بنا کے دکھا دے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کو یہ تاخیر دے دے کہ زندہ بھی رہیں مردہ بھی رہیں؟ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان کا بنانے والا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، بولو کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی بادشاہی؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ جس پہ سایہ کر دیتا ہے اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ جس سے سایہ ہٹا لیتا ہے
وہ بلی وہ چوہے سے بھی زیادہ حقیر ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو اس ساری کائنات پر حاوی ہے اور جو اتنے بڑے سورج کو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اور 6 لاکھ میل کی گھنٹہ رفتار، یہ ہماری تو جب بھی اسلام آباد آتے ہیں نا تو تقریباً ہر دفعہ چالان ہوا، 120 سے ذرا سا آگے گئے 130-40 سے، اب یہ چوتھی دفعہ چالان کرا۔ کیوں ہوگا جی؟ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ تو بڑے شریف انہیں 350 غریب آدمی نظر آتے ہیں تو آپ کو پورا جرمانہ نہیں کرتے، آدھا کرتے 350۔ یہ کس لیے؟ بھائی آپ کو گاڑی بے قابو ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ صحیح کہا، یہ لازمی چیز ہے۔ جس گاڑی کا حجم ہو زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ اور جس کی رفتار ہو 6 لاکھ گھنٹہ اور جس میں ایک سیکنڈ میں 14 بلین ٹن ہائیڈروجن، 12 بلین ٹن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہو ایک سیکنڈ میں، اور اس تبدیلی میں ہائیڈروجن سے ہیلیم بننے میں 14 بلین ٹن کے 12 بلین ٹن میں تبدیل ہونے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ 50 کروڑ ہائیڈروجن بم زمین پہ کٹھے مارو تو اس سے جو آگ نکلتی ہے اتنی ایک سیکنڈ میں سورج سے آگ نکل رہی ہے۔ پھر جب وہ گھومتا ہے اور دوڑتا ہے تو اس کے شعلے نکلتے ہیں جو 3 لاکھ کلومیٹر کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ 1944 میں ایک شعلہ نکلا تھا جو اس طرح سورج سے اٹھا اور دوسرے کنارے پہ چلا گیا، ایک قوس کی شکل بنائی، ایک کمان کی شکل، اس طرح کی شکل بنائی تو اس کی انرجی کو ناپا گیا، صرف اس ایک شعلے کی انرجی کو ناپا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک شعلے کی انرجی 6 براعظم کے انسانوں کو تقسیم کی جائے تو 10 کروڑ سال کے لیے سب کو بجلی واصل ہو جائے۔ اس بڑے آتشین گولے کو جو اللہ چلا رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ دیر سے نکلتا ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے غروب ہوتا ہے، اپنے حساب سے جگہ بدلتا ہے، اس بدلنے میں نہ 1 سینٹی میٹر آگے جاتا ہے نہ 1 سینٹی میٹر پیچھے ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے 1 سیکنڈ بعد۔ اگر 1 سیکنڈ سورج روزانہ پہلے نکلے، 1 سیکنڈ روزانہ سورج پہلے نکلے تو بھی ساری کائنات آپس میں زیر و زبر ہو جائے گی، ٹکرا جائے گی۔ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کو باقی رکھتے ہوئے اپنا تعارف کرواتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب ہے اللہ، الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين۔ اللہ بنا تعارف، جانتے ہو میں کون ہوں، جیسے بڑا آدمی نہیں کہتا جانتے ہو میں کون ہوں، یہ لہجہ ہے یہاں قرآن کا۔ جانتے بھی ہو اللہ کون ہے، وہ اللہ کہ زمین کا ذرہ نہ تھا اور اتنا بڑا گولا بچھا دیا، پانیوں کا قطرہ نہ تھا اور سمندر بنا دیا، آسمان کا ذرہ نہ تھا اور ساتھ بنا دیے، روشنی کی کرن نہ تھی اور سورج چاند ستارے بنا دیے، ہوا کا ذرہ نہ تھا اور ہوا کے غلاف بنا دیے، جنگل کا ایک پتا نہ تھا اور اتنے درخت بنا دیے، چوپائے کا وجود نہ تھا، 2 پائے کا وجود نہ تھا، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والوں کا وجود نہ تھا، ہر ایک کو وجود دیا، شکل دی، رنگ دیا، پھر ہر ایک کو الگ شکل میں پیدا کیا اور اتنا مختلف بنا دیا کہ انگلی کے پورے بھی آپس میں نہیں ملنے دیا۔ تو یہ طاقتور نظام ہم پر بھی چل جاتا، انتم اشد خلقا ام السماء، اسلام آبادیوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو قابو کرنا مشکل، پاکستانیوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو قابو کرنا مشکل، امریکہ کو قابو کرنا مشکل، ہندوستان کو قابو کرنا مشکل یا آسمان، آسٹریلیا کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو، یورپ اور ایشیا کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو، ایٹمی طاقتوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو۔ اس اللہ نے آسمان کو بن ستونوں سے کھڑا کر کے دکھا دیا، بغیر جھول کے آج تک انہیں اسے ثابت کر کے دکھا دیا، اور اس میں ہل ترا من فطور، ایک لمحے، ایک پل کے لیے اور 1 سینٹی میٹر کے لیے بھی کہیں کوئی عیب نہ آ سکا، وہ رب اس 5 فٹ کے انسان کو بڑی طاقت سے صحیح چلا سکتا ہے۔ لیکن بھائی ہمیں اختیار دے دے گا، جاؤ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ 2 راہیں ہیں، ایک مشتق آتی ہے، ایک شیطان تک جاتی ہے، ایک کا اختتام جنت ہے، ایک کا اختتام جہنم ہے، ادھر چلو گے کامیاب ادھر چلو گے ناکام۔
نتیجہ آگے آئے گا موت کے بعد. یہ دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. دھرتی، کائنات، عرش و فرش، اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون جاری ہے. وہ قانون ناقابل تبدیل ہے. میں نے پہلے بتایا میرے بھائیوں، یہاں کی عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہ فوج، نہ حکومت، نہ پولیس، نہ اسلحہ. یہاں اور وہاں دونوں جہان کی عزت کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہے، اسلام ہے، جس پر چلنے کا ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا، مجبور نہیں کیا. اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا. چلو چلو ہم راہیں دکھائیں گے. شیطان کی طرف چلو تو ادھر شیطان کھڑا کر وہ راہیں دکھائے گا. ادھر چلو گے اللہ ملے گا، ادھر چلو گے شیطان ملے گا. ادھر چلو گے تو جنت ہے، ادھر چلو گے جہنم ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی موت تک مہلت دیتا ہے، پھر موت کے بعد اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب پورا صاف کر دے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، یہ تیرے اوپر گواہ کافی. تو میرے بھائیو، اللہ کا وہ قانون جس کو مان کر کائنات میں کبھی فساد نہیں ہوا. خرب خرب ستارے آپس میں یوں گزر جاتے ہیں، پوری گلیکسیز میں سے پار ہو جاتے ہیں، کبھی تصادم نہیں ہوا. 4 آدمی ایک محلے میں رہ کے آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑ دیا جس قانون پر واضح دلیل قائم ہے کہ یہ کامل قانون ہے جو اتنی کائنات کو سنبھال کے چل رہا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا فساد نہیں آیا. اگر اسی قانون کو جس کا نام اسلام ہے، جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ اگر انسان اپنے اوپر لاگو کر لیں گے تو ان کے بھی فتنے ختم ہو جائیں گے، ان کے بھی فساد ختم ہو جائیں گے. انسان کا علم ایسا نہیں ہے کہ اپنے ذاتی علم پر چل کر وہ منزل تک پہنچ سکتا. تو اب اللہ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے جو اللہ کی مانے گا وہ کامیابی ناکامی کا مفہوم ہمارا اور ہے. آج کے بازار اور آج کی سور اور آج کے علم کا معیار بالکل اور ہے. ہمارے ہاں حکومت کی سطح پر ملک فتح ہوا تو کامیاب، شکست ہو گئی ناکام. تجارت کی سطح پر تجارت چل گئی تو کامیاب، ٹھپ ہو گئی تو ناکام. زراعت کی سطح پر زمین اگلنے لگی تو کامیاب، اور اگر وہ بنجر ہو گئی تو ناکام. سیاست کی سطح پر الیکشن میں کامیاب ہو گیا، سیٹ مل کے ممبر بن گیا، وزیر بن گیا تو کامیاب. ہار گیا، قرضے چڑھ گئے، ناکام. اور تعلیم کی حد تک ایک لڑکا پڑھتے 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 PhD ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، فوج میں چلا گیا، جرنیل بن گیا، کسی بھی شعبے میں گیا، پروفیسر بن گیا، آگے تک چلا گیا، کامیاب. اور اگر وہ فیل ہو گیا تو وہ ناکام. یہ ہمارے ہاں کامیابی کا مفہوم ہے. کسی کے بچے سارے پڑھ لکھ جائیں، کاروباری ہو جائیں، افسر بن جائیں، ماں باپ کہتے ہیں ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی، ہاں ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. جس کے بچے ان پڑھ ہوں، فقیر ہوں، کہ ہماری بھی کیا زندگی، لوگ بھی کہتے ہیں تمہاری بھی کیا زندگی. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے آج کے مفہوم کو پیش کیا ہے کامیابی اور ناکامی کا. جب میں نے کالج چھوڑا میڈیکل، اور میں نے کہا میں تو مولوی بنوں گا. ڈاکٹری کا مولوی 70 میں کوئی جوڑ ہی نہیں آپس میں. اور پھر ہمارا ماحول دیہاتی، اور پھر ہم لوکل ذمہ دار، کوئی ہمارے لوکلوں میں ویسے ہی علم تعلیم بہت کم تھی، بہت کم، بالکل جنگل کی زندگی. تو ذلیل ہو جائے گا، تو بھوکا مرے گا، تجھے پوچھے گا کون، تجھے کوئی جوتی پہ نہیں لکھے گا. اور ہمارے مفہوم میں جو اس ہمارے دیہاتوں میں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس وقت جو ایک مولوی کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھاتا ہے، پھر بڑی ساری چنگیر اٹھاتا ہے اور وہ لے کر گھر گھر جاتا ہے. کوئی اس کو روٹی دیتا ہے، کوئی دال دیتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے. اور یہی کچھ ہمارے حافظ صاحب کیا کرتے تھے. ہماری مسجد کے جو امام تھے وہ مغرب کی نماز سب سے تیز پڑھاتے تھے، جو انہوں نے جانا ہوتا تھا سب سے تیز پڑھاتے تھے. اور ابھی ہم پہلی رکعت پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وہ 2 سنت 2 نفل پڑھ کے بھی گھر پہنچ چکے ہوتے. پھر وہ چنگیر اٹھاتے تھے اور سوری بستی پھرتے تھے، اور وہاں سے وہ روٹیاں کٹھی کر، اور کہیں دال، کہیں آلو، کہیں ساگ، پھر وہ شام کو آ کر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. تو وہ مجھے یہ کہا جا رہا تو پھر ایسا بن جائے گا، تو پھر ایسا ہوگا، تو ذلیل ہو جائے گا. تو کبھی ملا کو بھی معاشرے میں مقام ملا، تو پھر ایسے ٹکڑے کھائے گا، دال کھائے گا، ڈاکٹر بنے گا، تیری عزت ہوگی، تیری دولت ہوگی، تیرا یہ ہوگا، تیرا وہ ہوگا. یہ پیچھے کا ذہن بول رہا ہے، یہ پیچھے کی نفسیات بول رہی ہے، یہ سارے معاشرے کی نفسیات. ابھی بھی ہمارے دوست ہیں، وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں.
اور سعودی نیشنلٹی بھی ان کو ہیں پاکستانی. ان کے بچے نے میڈیکل چھوڑا اور 4 مہینے کے لیے نکل گیا. 4 مہینے بعد ہمارے پاس پہنچ گیا. اس کے والد صاحب سے ہماری دوستی، انہوں نے مجھے فون پہ بہت جھاڑا کہ یہ کیا ہے، یہ تو رہبانیت ہے، میرے بیٹے کو سمجھاؤ. یہ سمجھاتے ہیں آپ بھی آ جائیں. اور وہ بھی آیا، ہم بھی بیٹھے اس کو سمجھا رہے، بھائی تو واپس چلا جا. وہ کہ میں تو نہیں جاتا، میں نے تو ایسے پڑھا. اور وہ اس کو اتنا ڈانٹ رہے اتنا. ہم بھی ان کا ساتھ دے، ٹھیک ہے ماں باپ کو راضی کرو، راضی کر کے پڑھو. میرا دور اور تھا، اس وقت تو کالج میں فضا ہی نہیں تھی، اگر میں چلا جاتا میں تو گم ہو جاتا. تو اب تو ہر جگہ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام ہے. تو اب یہ باپ کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ وہ مجھ سے کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے. ان کا بڑا سوال یہ کھائے گا کہاں سے، آپ اس کو سمجھائیں. اب مجھے اندر ہنسی ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں جس نے خود یہ کام کیا؟ اس کو میں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے تو خود اس کشتی کو توڑا ہے. آپ اس کو سمجھائیں یہ کھائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ تو بھوکا مرے گا. میرے پاس آتے ہیں غریب لوگ، مولوی لوگ، میں ان کا مفت علاج کرتا ہوں. ان بیچاروں کے لیے میں ایک پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے. یہ آج کی نفسیات. تو جس کے پاس دنیا آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، کامیاب. ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ضلع تو خانے والا ہے، تحصیل ہمارے ساتھ کبیر والا میرا ایک دوست ہے، وہ جنہیں فیکٹری چلاتا ہے. وہ سود پہ پیسے نہیں لیتا، یعنی بینک سے لمٹ لے کر نہیں، ذاتی پیسے سے چلاتا ہے. نقصان کبھی ہوا نہیں، بہت زیادہ نفع کبھی آیا نہیں، درمیان چلتا ہے. تو میں ملنے کے لیے گیا تو وہ کہیں گیا ہوا تھا، اس کا باپ بیٹھا تھا، باپ اس کا ڈاکٹر ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سیزن کیسا رہا؟ تو اب وہ اپنے بیٹے کا گلہ کر رہا ہے. کہا جی کملا ہوا، بالکل کملا ہوا. بے وقوف ہے جن نے تو لمٹاں لیا، انہوں نے تو پنجے گھو بیٹھے، جنہوں نے بینکوں سے لیے پیسے ان کی تو 5 گھی میں ہے. تو بالکل کملا ہے، نہ کچھ پیسے لیں، اپنے نال کردہ بری، اپنے پیسے نال کری فیکٹری چلی. اب یہ باپ اپنے بیٹے کو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ اس نے سود پر قرضہ نہیں لیا. اگر یہ سود پہ قرضہ لیتا تو اس کو بھی کئی لاکھ بچ، اس نے اپنے پیسے سے کیا. تو جس نے اللہ سے جنگ نہیں کی وہ اس کو بے وقوف نظر آ رہا ہے، اور جنہوں نے اللہ سے جنگ کر لی اور پیسہ کما لیا وہ کہہ رہے ہیں تو 5 پنجے دھوے سے سر کڑائی. یہ آج کی نفسیات ہے. چونکہ یہ نفسیات ہر دور میں رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، تو اللہ نے اس پر بڑی طاقت سے ہتھوڑا مارا. تو اللہ نے کامیابی کا ایک مفہوم قرآن میں بیان کیا. جس طاقت سے یہ مفہوم بیان ہوا ہے، میرے اپنی طالب علمی کی معیار کے مطابق قرآن میں کوئی مفہوم اتنی طاقت سے بیان نہیں ہوا. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. اس مضمون پر جس طاقت سے قرآن بولا ہے اتنی طاقت سے کسی چیز پر نہیں بولا. ہمارے مفہوم میں یہ ہے جب کسی بات میں شک ہوتا ہے تو اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھائی جائے، قسم اٹھائی جائے. قسم اگلے کا شک دور کرتی ہے، بات کو راسخ کرتی ہے. عدالتوں میں قسم اٹھواتے ہیں، پنچایت میں قسم اٹھواتے ہیں، صفائی دینے کے لیے قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ یہ بات کھری ہے، ہاں میں قسم اٹھا لی، بری ذمہ. اب چاہے وہ چور بھی ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا کلام قسم کا محتاج ہے، نہ اللہ کی بات قسم سے پکی ہوتی ہے. اس کی بات ویسے ہی پکی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ سے سچا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شکی کوئی نہیں. اچھا میں پرسوں بھی شاید بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں. ریب شک کو نہیں کہتے. ریب شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک اور مریا اور ریب یہ 3 عربی کے لفظ ہیں. شک ہم نے اردو میں داخل کیا تو شک ریب کا ترجمہ نہیں. شک، ریب، مریا یہ 3 لفظ ہیں جو تردد کے معنی کو بتانے کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. جب تردد سخت ہوتا ہے تو شک کہا جاتا ہے، جب درمیانہ ہوتا ہے تو مریا کہا جاتا ہے، جب تھوڑی دیر کے لیے ہو کر ختم ہو جائے اس کو ریب کہا جاتا ہے. 2 باتوں میں واضح نہیں ہو رہا یہ بات صحیح کہ یہ صحیح، کوئی دلیل نہیں مل رہی اس کی یا اس کے درست ہونے کی. اس دماغی کیفیت کو شک کہتے ہیں. اور جب معاملہ یوں ہو جائے یہ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑا سا جھکاؤ ہو گیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو گیا یوں ہو جائے، اس طرح نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا یوں ہے. اس دماغ کے اندر کے خلجان کو کہتے ہیں مریا. اور ریب کیسے کہتے ہیں؟ ایک پل کے لیے دیکھا یہ ٹھیک، اس لمحے کے آخر میں بات ایک دم ایسے ہو یعنی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وہ جو اس ایک لمحے کی ابتدا میں ایک تردد کا جھٹکا لگا تھا اور پورا ہونے سے پہلے وہ جھٹکا زائل ہو گیا، اس کو عربی میں ریب کہا جاتا ہے. ریب. تو ہمارے اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے قرآن میں ریب بھی کوئی نہیں. شک کہاں سے کوئی ڈھونڈے گا؟ مریا نہیں، شک نہیں، ریب
ریب کوئی نہیں تو اگلی گھاٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس کے بعد قسم کی ضرورت کوئی نہیں۔ اچھا، اور اگر ایک قسم کھائی جائے بات وزنی، اگر 2 کھائی جائیں تو اور وزنی، 3 کھائی جائیں اور وزنی، 4 اٹھائی جائیں اور وزنی، 5 اٹھائی جائیں اور وزنی، 6 اٹھائی جائیں، 7 اٹھائی جائیں۔ میرے بھائیو، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس پر اللہ نے 7 قسمیں اٹھائیں۔ آپ الف لام سے چلیں والناس تک پہنچیں، آپ کو کہیں بھی 7 قسمیں کٹتی نظر نہیں آئیں۔ ایک قسم، 2 قسم، زیادہ 5 قسمیں ایک جگہ، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہاں 5 قسمیں کٹتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں 1، کہیں 2، کہیں ہے والعصر، کہیں والضحى واللیل اذا سجا، کہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، کہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہیں نون والقلم وما یبصرون، کہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائی ہیں کسی آنے والے اہم مضمون پر۔ کامیاب کون، ناکام کون، اس پر 7 قسمیں، تاکہ دانشور کی بھی آنکھ کھل جائے، ان پڑھ کے بھی کان کھل جائیں۔ جہاں وہ ہمیں کامیابیاں دکھا رہے ہیں وہاں کوئی نہیں۔ اور آج کے دانشور تو ہیں بدھو، وہ ہمیں مغرب کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں تو ادھر کامیابی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، وہاں ہم کیا طلوع ہوں۔ میں یہ روز ہر بیان میں یہ بات دہراتا ہوں کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی نہیں ہے۔ مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی نہیں۔ مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، نظام غروب مغرب میں ہے، نظام طلوع مشرق میں ہے۔ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لا تستضیئوا بنار المشرکین، کسی کافر کی آگ سے گھر روشن نہ کرو۔ اور کیا مطلب ہے، بجلی نہ جلاؤ؟ نہیں، کسی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بناؤ، کسی کافر کو اپنا مشیر نہ بناؤ، اسے مشورہ نہ لو کہ ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، وہ تمہیں کیسے صحیح مشورہ دے سکتے؟ جو پورا مرض نہ پڑھ سکے وہ علاج کیا کرے؟ جو پورا سبب نہ جانے وہ طے تک کیسے پہنچے؟ تو ان کے سامنے تو آخرت نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، یہ صرف دنیا جانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہی نہیں۔ تو ہم ان کے پیچھے چل کر ہم بھی برباد ہو جائیں، ہم بھی ہلاک ہو جائیں؟ کب تک زندہ رہنا ہے؟ کب تک یہاں کوئی جیے گا؟ تو اب سنو بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کامیاب کون، ناکام کون؟ والشمس وضحاها 1، والقمر اذا تلاها 2، والنهار اذا جلاها 3، واللیل اذا یغشاها 4، والسماء وما بناها 5، والارض وما طحاها 6، ونفس وما سواها 7، فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ مجھے سورج کی قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، زمین کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم، جان کی قسم، جان کے بنانے والے کی قسم۔ 7 ہو گئی ساتھ۔ والشمس، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، مجھے قسم ہے چاند کی، مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ 2 کام کر رہا ہے، 2 کام۔ جہاں گواہ ہوں وہاں قسم نہیں اٹھائی جاتی، جہاں گواہ پیش ہو جائیں وہاں قسم ثابت ہو جاتی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر گواہ موجود ہیں تو پھر اگلا قسم بھی اٹھائے تو غیر معتبر ہے، گواہ کوئی نہ ہو پھر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ قسم اور گواہ یہ ایک دوسرے کے بدل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی، گواہ بھی پیش کی، دونوں کام، قسم بھی کھائی، گواہ بھی پیش کیے اور دلیل بھی پیش کی، 3 کام کی، گواہ، قسم، دلیل۔ سورج بھی گواہ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے قوموں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا ہے۔ چاند بھی گواہ ہے، اس نے قوموں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ آسمان کی چھت گواہ ہے، زمین کا فرش گواہ ہے۔ انسانی جان خود اپنی کامیابی اور ناکامی پر گواہ ہے۔ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کامیاب جا رہا ہوں ناکام جا رہا ہوں، پتہ چل جاتا ہے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب اللہ کا انداز قسم غور پر، میرے بندے مجھے سورج کی قسم میری مان جا، 7 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، اور آخر میں کہا کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ ہے کامیاب جس نے اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر لیا،
وہ ہے ناکام جس نے اپنے وجود کو گناہوں میں غرق کر دیا. دستا دبو دینا، غرق کر دینا. جو گناہوں میں ڈوب گیا یہ ناکام، جو گناہوں سے نکل گیا یہ کامیاب. اور اس میں اللہ کا انداز کیا ہے؟ میرے بندے میری سن، مجھے سورج کی قسم تیرا چشمدید گواہ ہے، مجھے چاند کی قسم جو تیرا چشمدید گواہ ہے، مجھے اس آسمان کی قسم اور اس آسمان کے بنانے، مجھے دن کی قسم جو جس کی روشنی میں ہلاکتیں آتی ہیں، مجھے رات کی قسم جس کے تاریخ پردوں میں قومیں سوئی سوئی سو جاتی ہیں، اور مجھے آسمان کی قسم. اور اب نا بات کو وزنی کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی شامل کر لیا. کیونکہ یہ صورت مسئلہ مجھے اس آیت سے یوں سمجھ میں آتی ہے جیسے میں ان کو ایک قسم کھاؤں وہ اللہ کی قسم بات یوں ہے یہ ایسے سر مارے، پھر میں دوسری قسم کھاؤں ارے میاں میری مان جا پھر یوں سر مارے، پھر میں تیسری قسم کھاؤں ارے میاں میری مان لے پھر یوں سر مارے، پھر میں چوتھی قسم اور وزنی کر کے پھینکتا ہوں. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے، اور مجھے یوں تخیل میں مجھے یہ آیت یوں متصور ہوتی نظر آتی ہے کہ میرے بندے مجھے سورج کی قسم، کامیاب وہ ہے جس نے میری مانی، ناکام وہ ہے جو میرا نافرمان ہوا. زور سے سر مارا، نہیں اسلام آباد تو دیکھ اللہ کیا ہو رہا ہے، فرما مرداروں کو پوچھتا ہی کوئی، نافرمانوں کی بلے بلے تو کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اگلی قسم کھاتا ہے، میرے بندے مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا اس میری مان جا، میری ماننے والے کامیاب، میرے نافرمان ناکام. میں نے پھر سر مارا، یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے تیسری قسم اٹھائی، مجھے رات مجھے دن کی قسم جب وہ روشن کر دیتا ہے سب چیز کو، کامیاب فرما بردار، ناکام نافرمان. میں نے کہا یا اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے چوتھی قسم تھی، مجھے رات کی قسم جو تم پر چھا جاتی ہے، جس کے اندھیروں میں قومیں برباد ہوئیں آباد ہوئیں. اب تو میری مان جا. میں نے سر مرا، نہیں مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب اللہ نے آگے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات کو بھی شامل کیا. ارے میرا بندہ مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے اللہ کی قسم، اب تو مان جا کہ میری ماننے والے کامیاب ہیں، میرے مجھ سے ٹکرانے والے ناکام ہیں. میں نے پھر سر مارا، یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، ہم تو خوار ہو رہے، ذلیل ہو رہے، سارا باطل سر پہ چڑھا ہوا ہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ نے پھر اگلی قسم ماری، والارض وما طحاها، اس دھرتی کی قسم جس کے خاک میں ناکام لوگ آج بھی عبرت کا نشان بن کر پڑے ہوئے ہیں، جہاں فرعون موجود ہے، شداد، قارون، حامان اسی میں بکھرے پڑے ہیں. مجھے اس دھرتی کی قسم اور اس دھرتی کے بنانے والے کی قسم، کامیاب وہ ہے جو فرمانبردار ہوا، ناکام وہ ہے جو نافرمان ہوا. اب تھوڑے تھوڑے دریچے کھلنے لگے، کچھ بات سمجھ میں آنے لگی. تو اللہ نے آخری ضرب لگائی. جب کسی کی جان کی قسم کھائی جائے نا تو یہ انتہائی قرب پر دلالت کرتی ہے یہ بات. تو اللہ نے آخری بات کہی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری مان جا. جیسے کوئی منتیں کر کے سمجھا رہا، جیسے ماں باپ نہ پڑھنے والے بچے کو منتیں کر کے سمجھاتے ہیں، آوارہ بیٹے کو منتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور وہ آگے دیوانہ بنا ہوا ہے، جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، گناہوں کا خناس دماغ میں بھرا ہوا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. پر ماں باپ ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہے اور ایسا اس پر پردہ آیا ہوا ہے تو آخر میں تو جیسے آگے جاتا، ارے میاں تیری جان کی قسم، مجھے تیری جان عزیز ہے، میں تجھے ہلاکت میں نہیں دیکھ سکتا، میرے بچے میں تجھے جہالت کے پردوں میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے تیری جان کی قسم. اب تو میری ماں کیا پیار کرتی ہے جو اللہ پیار کرتا ہے، باپ کی کیا شفقت ہے جو اللہ کی شفقت ہے. تو اللہ آخری پیک پہ آ گیا، سین سارا ہے بالکل پیک پہ آ گیا. اللہ نے کہا میرے بندے مجھے تیری جان، اس جان کے بنانے والے رب کی قسم کیا ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے دھو کر پاک کر دیا یہ ہو گئے کامیاب، اور جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں میں غرق کر دیا یہ ہو گئے ناکام. اب تو میری مان. اتنا طاقتور مضمون قرآن میں اور کوئی نہیں بیان ہوا اس انداز کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ. میں نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن دیکھا، پھر دیکھا، کہیں اور تو نہیں آیا. کہیں مجھے اس طرح سات قسمیں تابڑ توڑ پیدر پہ انسانی دماغ پر اور انسانی غلط خیال پر اس طرح نہیں نظر آئیں، کیونکہ اس میں بہت لوگ فیل ہوتے اور پھر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور ڈوبنے والوں سے کنارے پہ کھڑے ہونے والے عبرت نہیں لیتے. یہ عجیب جہان، میں تو پار نکل جاؤں گا.
لیکن یہ وہ دلدل ہے جس نے کسی کو نہ چھوڑا، اس کا گرفتار کبھی آزاد نہ ہوا، اس کا ڈسا ہوا کبھی شفا یاب نہ ہوا، اس بازی کا ہارا ہوا دنیا اور آخرت میں ہار گیا۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ کریم و شفیع، جو کبھی یوں سمجھایا، پھر ایک اور انداز دیکھو اللہ کا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ہی تانے دینے شروع کر دے، ماں کوئی باپ کوئی، جیسے یہ بیوقوف بچے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں سے کہتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ان نادانوں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، ان ایسی بے وفا اولاد کے پیچھے ہم اوروں کے بچوں سے منہ سے نوالے چھین چھین کر ان کو کھلائیں، اپنی آستینوں میں سانپ پالیں، تو ماں باپ کے دل سے کیا گزرتی ہے جب اولاد کہہ رہی ہو کیا کیا ہے میرے لیے، تو وہ عاجز ہو کر کہتے ہیں بیٹا تمہیں ہم سے بدگمان کر دیا۔ تو آپ ایک ماں کے درد کو ذرا تصور میں لائیں، بہت سے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باپ کے درد کو تصور میں لائیں کہ کمر جھک گئی بچے کے لیے کماتے کماتے، اس کا بچہ اسے کہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے مجھے ضائع کر دیا، تو وہ کس درد سے کہے گا بیٹا تجھے کس سے بدگمان کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہاں، اس درد کو، اس اندر کی اس کڑن کو آپ لامحدود کر دیں، اس لامحدود درد و محبت کے ساتھ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اور پتہ ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں کہا، کہ جب یوں سامنے بات ہوتی ہے نا تو آدمی سمجھتا مجھے کہہ رہا ہے، اور جب کہتا ہے اے لوگو تو ہر کو